बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क छोड़ने का बयानिया हकीकी है या जल? रूपोश रहनुमाओं का मुअम्मा कब हल होगा भी कि नहीं? हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है कि नहीं, लेकिन इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं ताकतवर लोगों से होंगे। इन तमाम बातों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, और आपसे गुजारिश है पहले कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इमरान खान कहते हैं कि मेरा किसी से रब्ता नहीं, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन ताकतवर तबके से, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। और किससे? आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से। वही आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ वो बहुत कुछ बयानियाँ दे चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में वो जब तनहा हो गए तो अब उन्हें इस बात की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ना मुझसे कोई मिलने आता है, ना मेरे पास इंटरनेट है, ना मुझे कोई और सहूलत हासिल है, मुझे बिल्कुल तनहा कर दिया गया, लेकिन मैं अपने पाँव पे ना सिर्फ खड़ा हूँ बल्कि मेरी अहलिया बुशरा बीबी भी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी है। अब वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? मुआवजा होगा, नहीं होगा, मदद कहाँ से आएगी, किसने पहुँचानी है? लेकिन ये बयानिया बड़ी ज़ोरदार था कि शाह महमूद कुरैशी भी यही पैगाम लेके गए थे कि भाई मुल्क छोड़ो तो जाओ, पार्टी मैं संभालांगा, बातचीत फिर देखी जाएगी। दूसरी जानिब से भी दाएं बाएं से भी, और तमाम सोशल मीडिया और तमाम चैनल ये शोर मचा रहे थे कि इंटरनेशनल दबाव में हुकूमत जो है चाहती है कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाए। और बयानिया उसका जवाब में यह आया कि नहीं, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं बाहर जाके क्या करूँगा, मेरा तो कोई कारोबार भी नहीं। लेकिन अब जिम्मेदार हलकों का कहना है ना ऑफर दी है और ना ही ऑफर दी जाएगी, बल्कि जाने भी नहीं देंगे। अब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, किससे? तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि सिपा सालार बात करें, और उसी सिपा सालार की शान में जो कसीदा खानी इमरान खान कर रहे हैं या करते रहे हैं वो भी काबिल बयान नहीं है। ताहम ये मामला तो साथ साथ चलते रहेंगे, और ये मामला क्या हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी भी इमरान खान तन्हा नहीं है। ज़रा ये कहते हैं कि वो जूम मीटिंग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? उन लोगों से जूम मीटिंग कर रहे हैं जो रूपोश हैं। रूपोश कौन कौन है? अहम आदमी जो हैं, जो मोस्ट वांटेड है, उनमें कौन कौन लोग हैं? उनमें हैं जनाब उनके बहुत ज़्यादा जो ख़ास हैं, वो है मुराद सईद, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल। अब ये सारे जो हैं इंतहाई अहम लोग हैं, तो इनसे वो जूम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जूम मीटिंग में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि चेयरमैन इमरान खान ने काटा मारता होते थे कि नहीं भाजी, पीर साहब तुरी तो जाओ कार मुल्तान पीरी मुरीदी करो, साढ़े वाल ना आना। ताहम अभी वो पुर उम्मीद हैं, उनका ख्याल है कि गुस्सा कम होगा, तूफान थमेगा, ये सियासी मामला सीधे होंगे तो फिर राह निकल आएगी। लेकिन यहाँ वो ये है कि जूम मीटिंग में उनको शामिल नहीं किया जाता। सदर तहरीक साहब वो कैंप जेल में, उन्हें पिछले दिनों बड़ी चीखें मारी, बड़ा कुछ किया। उनका ख्याल था कि पुराने दौर की तरह वो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का तमाम मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट मिल गई कि नहीं, इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ भाई, गल कोई और सी, यानी को खान पीन जो फ़र्क हुआ तो गैस का कोई प्रॉब्लम सी। तो अब वो कैंप जेल में ही मौजूद है। लेकिन मामला जो है अभी भी सीधे नहीं हो रहे। और मामला सीधे इसीलिए नहीं हो रहे कि 9 मई का वाला जो है, यानी 9 में वो उसको कह दिया गया। आज तो कौमी असम्बली ने भी बाकायदा मंजूरी दे दी कि आर्मी कोर्ट में उनके मुकदमा चलाए जाए। लेकिन दूसरी जानिब मैंने आपको विलाग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई है कि इन्हें रोका जाए आर्मी कोर्ट से। हालांकि ये 1952 का बाकायदा एक कानून है,
اب پشاور میں بھی گئی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے بعد وہاں 2 جگہ درخواستیں گئی ہیں کہ باجی روک سکو تو روکو، یہ تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کو ہم قبول نہیں کرتے، لہذا وہ روکنے کی کوشش کی، ابھی رکا نہیں۔ لیکن ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ جو آفیشیل سیکرٹ آرمی ایکٹ ہے، اس کے تحت جب کارروائی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کورٹ مارشل، تو کورٹ مارشل تو آرمی جوانوں کا ہونا چاہیے، آرمی کے ملازمین کا ہونا چاہیے، افسران کا ہونا چاہیے، یہ سول کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے اس میں تشریح مانگ لی ہے، اس کی تشریح کی جائے کہ اس میں کیا کچھ آتا ہے، جبکہ تمام جگہ سے صرف چند خاص مخصوص لوگ جو اس وقت حمایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، یا جو بہت زیادہ جمہوریت پسند لطیف کھوسا جیسے لوگ جو اچانک جو ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ان کی جدوجہد اپنی جگہ ہے، جمہوریت کے لیے، عوامی طور کے لیے، عوامی پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ابھی تک انہیں پیپلز پارٹی چھوڑی بھی نہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہے، اور اطلاعات اسمبلی کرے آرمی کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہوگی اور قومی اسمبلی نے اس پر ٹھپا لگا دیا کہ بھائی جنہوں نے آرمی ادارے پہ حملہ کیا ہے، حساس اداروں پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے 2 ہاتھ جڑے نے وہ آرمی ایکٹ کے مطابق ہوں گے۔ اب یہ مسئلے بہت ہیں، معاملات بہت سے ہیں اور بہت سے ہیں اس میں، دیکھیں نا آپ یہ سوچیں اگر تحریک انصاف میں دیکھیں تو ان کے جناب 6000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت پکڑے جا چکے ہیں، مزید کی گرفتاریاں ہونی ہیں، اور وہ جو روح پوش ہیں ان کے لیے بھی گرفتاریوں کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب بھی افغانستان کے راستے نکل رہی ہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح حماد اظہر کے لیے کہا گیا تھا اور اسلم اقبال کے لیے کہ یہ بھی پشاور سے ہو کے افغانستان کے راستے کہیں نکل گئے، تاہم خفیہ اداروں کو امید ہے کہ جناب میاں اسلم اقبال تھے ایک وڈے ٹائکون، یعنی بڑے ارب پتی کھرب پتی پارٹی کے پاس یہی لاہور میں موجود ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ میاں عامر۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا اور اب بھی ذکر کر رہا ہوں کہ میاں عامر ایک ایسی شخصیت ہیں جو بڑے نرم ہیں، مطلب نرم گرم انداز میں بات کرتے ہیں، وقتی طور پہ بہت کم گرم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ نرم ہی رہتے ہیں، تو ان کا بڑا دھیما انداز ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ کسی وقت بھی، اور ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ نگران حکومت میں ان کو مختلف پیشکشیں ہو چکی، اور آئندہ بھی نگران سیٹ اپ میں ان کا چانس بن سکتا تھا، لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں عامر کے گھر میں میاں اسلم اقبال جناب روپوش ہیں، لہذا کسی وقت بھی ان کے گھر چھاپا مارا جا سکتا ہے۔ لیکن بھائی میں نہیں مانتا، کیونکہ میاں عامر اب وہ میاں عامر نہیں ہے جو پنجاب کالجز کی چین چلاتے تھے، اب میاں عامر وہ میاں عامر نہیں ہے جو ایک بیکری چلاتے تھے میاں اسلم اقبال کے ساتھ بھی۔ میاں عامر اس وقت اربوں پتی ہیں، اور ان کے کاروبار جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، پھر ان کے گھر پہ ہوگا تو جناب آزادی صحافت کا پٹا پڑ جائے گا، کیونکہ وہ میڈیا دنیا چلا رہے ہیں، اخبار چلا رہے ہیں اور چینل چلا رہے ہیں، اور پھر 3 انجمنیں ہیں ایسی، APNS، CPNE اور PBA، یہ 3 ایسی انجمنیں ہیں جو جناب ایسا واویلا مچان گیا کہ بڑے بڑے تھے جناب پسینے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اچانک لڑائی 3-4 محاذ پہ نہیں لڑی جا سکتی، لہٰذا ان کے گھر چھاپے کا میں تو نہیں مانتا کہ ایسے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نشان زدہ ہیں کہ یہ موجود ہیں میاں عامر محمود کے یا کہیں حویلی میں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں یا ان کے گھر پر، اور وہ محفوظ ہیں ابھی تک۔ تاہم خفیہ ادارے چونکہ موسٹ وانٹیڈ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ ساز میں شامل تھے، اور عمران خان صاحب تک پہنچنے کے لیے بھی ان کے رابطے، ان کو اس سے تعلق ضروری ہے، ویڈیو آڈیو موجود ہیں، لہذا ان لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا، منظر عام پر آنا پڑے گا، لیکن وہ پاجی فی الحال آنا تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نا کر سکتے ہو پھٹ سکتے ہو تو پھٹ لو، ورنہ نہیں، معاملات سے بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ معاملات جو ہے کہ کیسے ٹھیک ہوں گے، کیا ہوگا؟ حکومت نے کہہ دیا آفر نہیں دی، ہم نے نہ آفر دیے باہر جانے کی نہ کی، لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ PDM کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک عمران خان کو پکڑا کیوں نہیں گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو تو آپ کہہ رہے پکڑا نہیں گیا، وہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں بڑے مسکراتے ہوئے کہا جناب مذاکرات ہوں گے ان کے، لیکن اب جیل حکام سے مذاکرات ہوں گے، اور کسی سے ان کے مذاکرات
نہیں ہوں گے، جو انہوں نے کیا 9 مئی کو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس انداز میں ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ ابھی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو پوش ہیں، کچھ معاملات آگے ہیں اور کچھ معاملات ان کے پیچھے ہیں۔ اور پھر یہ معاملات یہی نہیں ہیں، 2-3 خبریں اور بھی یہ بھی کہ ابھی الیکشن ہونا میئر کراچی کا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ حمایتی ہے جماعت اسلامی کی، لیکن اس کے ایک گروپ نے، پی ٹی آئی کے بڑے گروپ نے انکار کر دیا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی سے اتحاد جو ہوا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں ہوا، مشاورت نہیں ہوئی۔ جبکہ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ نہیں، لکھی جا کے دیوار پہ شکست پیپلز پارٹی کی میئر نعیم الرحمان صاحب ہوں گے۔ یہ معاملہ بھی 15 جون کو ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ خوشخبری آ چکی ہے کہ روسی تیل کا جہاز وہ کراچی پہنچ چکا ہے، اور ایک بدخبری بھی ہے کہ جناب ایک طوفان جو ہے وہ کراچی پہنچنے والا ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں بہت سی چیزیں جو ہے سلجھیں گی اور بہت سی چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ تاہم آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔